अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसम की चंद मज़ीद अक़साम हैं जिसके मुतालिक हमने पहले नहीं देखा और हम फ़ेल का बाब कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था माजी मुज़ारे को मनफ़ी कैसे करना है, माजी को मनफ़ी कैसे करना है, और उसके अलावा मुज़ारे पर लन और लम को दाखिल करके उससे क्या मीनिंग्स में तब्दीली आती है। ये सारा कुछ हम देख चुके और इसकी गर्दानें हमने की और बहुत अच्छे से हमने समझा कि हर सिगे में क्या तब्दीली होगी। लम दाखिल होगा तो क्या होगा और लन दाखिल होगा तो वो माना में कैसे तब्दीली करेगा। तो अभी वहाँ से हमारा अमर और नहीं का टॉपिक बाकी है, जिसकी गर्दानें अभी हमने करनी है, लेकिन आपका माइंड भी गर्दानों में उलझ कर रह गया था, तो इसलिए थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए इसम की चंद अक़साम है जो हम पीछे टॉपिक स्किप कर आए थे, तो उसको दोबारा देखते हैं। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, तब इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तब हमने फ़ेल अभी पढ़ा नहीं था, तो फ़ाइल को पहचानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इसम की चंद मज़ीद अक़साम है जिसमें सबसे पहले इसम फ़ाइल आ जाता है, यानी सब्जेक्टिव। काम करने वाले को इसम फ़ाइल कहते हैं। अगर ये काम करने वाला फ़ाइलुन के ख़ास वज़न पर आ जाए तो इसे इसम फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाला फ़ाइल है, लेकिन अगर वो फ़ाइलुन के वज़न पर आ जाता है तो वो इसम फ़ाइल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इज़ क़ालत इम्राअतु इमराना, तो यहाँ पे इमराअतु ये फ़ाइल है क्योंकि ये फ़ाइलुन के ख़ास वज़न पर नहीं है, तो इसलिए ये फ़ाइल है। जबकि क़ाल क़ाइलुन, कहा कहने वाले ने, क़ाइलुन फ़ाइलुन के वज़न पर, तो इसे हम इसम फ़ाइल कहेंगे। फिर अगली बात कि हर फ़ाइल जो है हालत रफ़ई में होता है। कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, हर फ़ाइल हालत रफ़ई में होता है। मिसाल के तौर पर क़ालत इम्राअतु ता पे पेश, ठीक है। फिर हालत रफ़ई में एक पेश भी हो सकती है, दो पेश भी हो सकती है। वाहिद इसम में अगर फ़ाइल वाहिद इसम है तो उसके आखिरी हर्फ पर एक पेश या दो पेश भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर इब्राहीम या फिर नूहन। उसके बाद तस्निया इसम की सूरत में क्या होता है, अगर हम देखें हालत रफ़ई अलिफ नून के साथ आती है। रजुलानी मुमिनतानी, यानी आखिर में अलिफ पेश हालत रफ़ई को ज़ाहिर करता है। अलिफ और नून हालत रफ़ई को ज़ाहिर करता है। फिर जब जमा की बात आती है तो हमने देखा था मुस्लिमूना हालत रफ़ई, मुस्लिमूना। इसी तरह मुस्लिमातुन अलिफ और ता, ठीक है। तो जमा इसम की सूरत में वाव नून और अलिफ ता ये पेश हालत रफ़ई को ज़ाहिर करेगा। इसके एराब को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। फ़ाइल के एराब वाहिद में एक तनवीन या दो तनवीनें, वाहिद मुज़क्कर में भी वाहिद मुन्नस में भी एक पेश या दो पेश दोनों आ सकती हैं। फिर तस्निया में अलिफ नून या फिर आखिर में ता अलिफ ता, ठीक है। फिर जमा में वाव नून हालत रफ़ई या फिर मुन्नस है तो अलिफ ता, मुस्लिमातुन अलिफ और ता, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज के कुछ अल्फाज लिखे हैं, इसमें आपने पहचानना है फ़ाइल कौन सा है और इसम फ़ाइल कौन सा है। फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क मैंने आपको बताया, जो फ़ाइलुन के वज़न पर होगा वो इसम फ़ाइल होगा, और जो वैसे कोई इसम है और फ़ाइल की तरह हालत रफ़ई में आया है, फ़ेल के फ़ौरन बाद आया है, तो वो फ़ाइल है। जैसे ख़ातमा मोहर लगा दी अल्लाहु, अल्लाह ने। अब लफ्ज़ अल्लाह ये फ़ाइलुन के वज़न पर नहीं है, तो ये सिर्फ फ़ाइल है, और फ़ाइलुन के वज़न पर जो आता है वो क्या होता है, वो इसम फ़ाइल होता है। मिसाल के तौर पर क़ाइदून। एक और चीज़ यहाँ पर जो समझ लेने की बात है कि ये मुज़क्कर में यहाँ सिर्फ एराब लिखे हैं, तो अगर हम इसकी असल हालत देखें, फ़ाइलुन तस्निया फ़ाइलानी जमा फ़ाइलूना, फिर मुन्नस में फ़ाइलतुन फ़ाइलतानी फ़ाइलातुन, तो ये इसकी पूरी ये 6 सीगों की इसकी गर्दान भी बन जाती है, ठीक है। इसम की जो दूसरी किस्म है वो इसम मफ़ऊल है। जिस इसम पर कोई फ़ेल वाक़े हो इसम मफ़ऊल कहलाएगा। अगर ये इसम मफ़ऊल के ख़ास वज़न पर होगा तो इसम मफ़ऊल, जैसे मंसूरुन मफ़ऊलुन मक़तूलुन मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन के वज़न पर आ गया तो इसम मफ़ऊल,
ٹھیک ہے. اگر ویسے ظاہر کر رہا ہے مثال کے طور پر قتل داؤد جالوتا، داؤد نے قتل کیا کس کا؟ جالوت کا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں جالوتا، اب جالوت جو ہے اسم مفعول ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے اور یہ حالت نصبی میں ہوگا. ہر حال میں مفعول حالت نصبی میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو پہچانا اس کی حالت سے. قتل داؤد جالوتا، تا مفعول کے آخر میں ہمیشہ فتحہ یعنی کہ حالت نصبی اس کی ہوگی، اعرابی حالت اس کی نصبی ہوگی. پھر یہاں پر اسی کا اعراب بتا رہے ہیں کہ واحد اسم کی صورت میں آخری حرف پر زبر یا دو زبر ہوں گی، جیسے اللہ آدم رسولا. تثنیہ کے صورت میں یا نون ما قبل فتحہ یعنی اعراب جو تبدیل ہوگا اعراب بالحروف تبدیل ہوا، جیسے رجلانی حالت رفعی تھی تو حالت نصبی اور جری رجلینی رجلینی. ٹھیک ہے، تو وہی یہ بتا رہے ہیں کہ نصبی حالت میں تثنیہ اسم یا نون ما قبل فتحہ رجلینی مسلمتینی. ٹھیک ہے، پھر جب جمع کی بات آتی ہے تو دوبارہ اس کو دیکھیں، جمع مسلمون حالت رفعی حالت نصبی اور جری میں مسلمین مسلمین، یعنی یہاں پر کیا تھا؟ اعراب بالحروف، حروف کی تبدیلی ہوئی ہے یا نون. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ماقبل میں زیر ہے مسلمین مسلمین، حافظات حافظاتن حالت رفعی حافظاتن حالت نصبی اور جری دونوں کا اعراب یہی تھا، ہم پیچھے اعراب بھی پڑھ رہا ہے. تو یعنی دیکھیے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک مواد ہے، ایک ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو سلیکٹ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ الفاظ کو پہچان رہے ہیں. پھر اسی طرح مفعول کے اعراب مذکر واحد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک زبر یا دو زبر دونوں آ سکتی ہیں، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی. تثنیہ میں وہی چیز ابھی جو میں نے بتائی، رجلانی سے رجلینی تثنیہ اور جمع رجلینی. تو یہاں پر واحد میں رجلن ایسے کریں گے، رجلن مفعول رجلن، یا پھر مفعولن مفعولانی مفعولون مفعولون، پھر مفعولتن مفعولتانی مفعولاتن. یہ تو ہو گیا اسم فاعل، اسم مفعول کے وزن پر. اب جو ویسے مفعول ہوتا ہے اس کے اعراب حالت نصبی میں ایک زبر یا دو زبر واحد میں، تثنیہ میں یا نون ما قبل فتحہ اور جمع میں یا نون ما قبل زیر اور الف تا. ٹھیک ہے، اب یہاں مثالوں سے سمجھیے. قتل داؤد جالوتا، یہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے بتا دیا. کام سال المکنون، مکنون مفعول کے وزن پر آ گیا. اسی طرح باقی بھی مثالیں ہیں. اسم کی مزید اقسام میں جو تیسری چیز ہے وہ اسم آلہ ہے. وہ اسم جو کسی آلہ کا نام ظاہر کرے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آلہ جیسے چابی ہے یا پھر کوئی ترازو ہے، کیا اسے ناپ تول میں مدد مل رہی ہے یا تالے کو کھولنے کے لیے ہم چابی کا استعمال کر رہے ہیں، تو اسم آلہ کا وزن جو ہے وہ مفعال ہے. مفتاح مکیال میزان، مفعال کے وزن پر آ رہا ہے تو اسم آلہ. ٹھیک ہے، تو بس اتنی سے پہچان کہ اس وزن پر آئے گا تو اسم آلہ بن جائے گا. پھر اسم کی مزید اقسام میں چوتھی قسم آ جاتی ہے اسم ظرف کی. ایسا اسم ہوتا ہے جو وقت یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے، اسم ظرف کہلاتا ہے. پھر اس کی دو اقسام، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم جو وقت یا زمانہ کو ظاہر کرے، مثال کے طور پر امسی شام، سنہ شہر، یوم لیل، قبل بعد دن رات، پہلے بعد میں، مہینہ سال شام. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا وقت یا زمانہ ظاہر کر رہا ہے تو ظرف زمان. ظرف مکان وہ اسم جو جگہ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بھی دو وزن ہیں، جبکہ ظرف زمان کا کوئی وزن نہیں ہے، جسٹ وہ ہمیں زمانہ یہ وقت بتاتا ہے. ظرف مکان کے کچھ دو اہم اوزان ہیں، مفعل اور مفعال. جیسے مسجد منزل مسکن، مفعل سے مرقد مخرج مسکن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نوٹ میں کیا لکھا ہے دیکھیے، چند اسم ظرف مکان اگرچہ مفعل یا مفعل کے وزن پر نہیں آتے مگر وہ جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے درمیان، فوق تحت امام بین عند.
مفعلن مفعلن بنیادی طور پر ظرف مکان کے اوزان ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ظرف زمان کا بھی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر مشرقن مفعلن کے وزن پر، جو کہ ظرف زمان کا وزن ہے. ہم نے دیکھا کہ ظرف زمان کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ ظرف مکان کے اوزان ہے دو. تو انہی اوزان پر یعنی جو ظرف مکان کے اوزان ہیں اس پر بھی بعض اوقات وقت کا پتہ چلتا ہے. مشرق مغرب طلوع ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ. نمبر 5 پہ جو اسم کے اقسام میں ہمیں ملتا ہے وہ اسم صفت ملتا ہے. وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بھی اوزان آ جاتے ہیں فعیل، فعلان، فعول. مثال کے طور پر بعید، کریم، لطیف، فعیل کے وزن پر آ گئے. پھر حیران، غضبان، فعلان کے وزن پر آ گئے. فعول، غفور، ظلوم، جہول. یعنی اس وزن پر جتنے بھی صفات آ رہی ہیں اچھائی یا برائی کو ظاہر کر رہی ہیں اسم صفت ہیں. ٹھیک ہے، اسم صفت کی ہی قرآن سے مثالیں دیکھتے ہیں تو ان ربی علی کل شیء حفیظ، حفیظ، انہ کان حلیما، حلیما، حیران. تو یہ کیا ہو گئے؟ کریم، رحیم، رحمان، فعلان کے وزن پر. تو یہ سب اسم صفت ہیں. پھر اگلی چیز جو آتی ہے 6 نمبر پر اسم مبالغہ. اب وہ اسم جو معنی میں شدت اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو. بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ غصہ کرنے والا. تو یعنی زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب مبالغہ کہلاتے ہیں. جیسے فعال یا فعول، فعیل یا فعلان. جیسے غفار، شکور، رحیم، رحمان. سارے اسی وزن پر آ گئے. پھر اب یہاں قرآن سے مثالیں دیکھیں. ان نفس لامارۃ، امار، فعال. ٹھیک ہے، قوامون، فعال کے وزن پر، لیکن یہاں جمع ہے. قوام، فعال. پھر اس کی جمع بنا دی قوامون. پھر اسی طرح ظلوم، فعول کے وزن پر. جبار، یہ بھی فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. پھر جو نمبر 7 پہ قسم آتی ہے اسم تفضیل آتی ہے. اسم تفضیل وہ اسم صفت ہے، غور کریں، اسم تفضیل اسم صفت ہے. اس میں ایک اسم کو دوسرے تمام اسما سے برتری ظاہر کی جاتی ہے. یعنی اس سے زیادہ بڑا، اس سے زیادہ گندا، اس سے زیادہ اچھا، اس سے یعنی کہ کمپیریزن آ گیا. تو اب یہاں پر بھی اس کا وزن مذکر کے لیے افعلو ہے اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن ہے. اور ایک اور چیز، اسم افعال تفضیل پر تنوین نہیں آتی. جیسے ارحمو، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، جبکہ مبالغہ میں شدت پائی جا رہی تھی. تو یہاں پر کیا ہے؟ برتری ظاہر کی جا رہی ہے. ابتارو، ٹھیک ہے. اوہانا، حسنا، جو کہ مؤنث کا فعلا کے وزن پر حسنا. ٹھیک ہے. اکراما، ٹھیک ہے، افعالو کے وزن پر اکرامو یا اکراما. تو یہ ہمارے پاس آ گئے اسم تفضیل. اس میں اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا گروپ میں انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا. یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہے، اس کو دیکھیے. افعال تفضیل کے بعد اگر من آ جائے تو یہ اسم مبالغہ میں تبدیل ہو جائے گا. ومن احسن من اللہ سے بغا. احسن اسم تفضیل کے بعد جب من آ گیا تو اب یہاں اسے احسن کو اسم تفضیل نہیں کہیں گے، اب ہم اسے اسم مبالغہ کہیں گے. ٹھیک ہے. آج کا سبق یہیں تک انشاءاللہ. سوالات کوئی ہوں پوچھ لیجئے گروپ میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.